محترم سامعین، السلام علیکم۔ اسکالر اسلام چینل کے پروگرام علم و دانش میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم عیدین میں عورتوں کا عیدگاہ جانے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عیدوں سے نوازا ہے۔ یہ 2 خوشیاں مردوں اور عورتوں کے لیے برابر ہیں۔ عیدگاہ جانے کے بارے میں احادیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں عیدگاہ جایا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کماری جوان لڑکیوں، حیض والی عورتوں اور پردہ والی خواتین کو عیدگاہ لے جائیں۔ حیض والی عورتیں نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں گی اور کار خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے بعض کے پاس چادر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بہن اسے اپنی چادر سے اڑا لے۔ صحیح البخاری کتاب العیدین باب خروج النساء والحیض، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ العیدین، جامع ترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان یا عید الفطر میں نکلے اور 2 رکعت نماز عید ادا کی۔ نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی، نہ اس کے بعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پھر عورتوں کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نے انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو کوئی عورت چلے نکال کر دینے لگی، کوئی لونگوں کا ہار دینے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خواتین نماز عید کی عیدگاہ جاتی تھیں اور وہ مردوں کے پیچھے رہتی تھیں، اور مردوں میں خطبہ دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ اسی طرح آج کے مسلمانوں اور علماء کرام کو بھی کرنا چاہیے۔ حضرت حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنی لڑکیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھیں۔ پھر ایک خاتون باہر سے آئیں اور قصر بنو خلف میں انہوں نے قیام کیا۔ میں ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی تو انہوں نے بیان کیا کہ ان کی بہن کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوں میں شریک رہے تھے، اور خود ان کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 غزوں میں شریک ہوئی تھیں۔ ان کا بیان تھا کہ ہم مریضوں کی دیکھ بھال اور زخمیوں کا دوا علاج کرتی تھیں۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے کسی کے پاس اگر چادر نہ ہو اور اس وجہ سے وہ عیدگاہ نہ جائے تو کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی سہیلی اور ساتھ کی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر سے اس کو اڑا دے، پھر وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ حضرت ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے عطا نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھڑے ہوئے، سب سے پہلے آپ نے نماز عید ادا فرمائی، پھر خطبہ دیا، اس کے بعد عورتوں کے پاس تشریف لائے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لے کر آپ نے انہیں نصیحت فرمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے جس میں عورتیں صدقہ ڈال رہی تھیں۔ ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا، کیا وہ صدقہ فطر دے رہی تھی؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، وہ ویسے ہی صدقہ دے رہی تھی، اس وقت اپنے چھلے وغیرہ برابر ڈال رہی تھی۔ پھر میں نے عطا سے پوچھا، کیا آپ امام پر یہ حق سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کے پاس جا کر انہیں نصیحت کرے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، ان پر یہ حق ہے۔ انہیں کیا ہوا، وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ رواہ البخاری باب موعظۃ الامام النساء یوم العید۔ ان صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو نہ صرف عیدگاہ جانے کی اجازت ہے بلکہ اس کی تاکید اور حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ مبارک میں عورتیں عیدگاہ جایا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مردوں کے بعد الگ سے نصیحت فرماتے تھے، اور انہیں عطیہ اور عطا وغیرہ بعد میں بھی اس کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ان صریح اور صحیح حدیثوں کے ہوتے ہوئے زمانے کی خرابی اور خواتین کی بگاڑ کا حوالہ دے کر عورتوں کو عیدگاہ جانے سے روکنا اور اسے حرام کہنا فاسد خیالات کے ذریعے صحیح احادیث کو رد کرنا ہے۔ اس موقع پر میں ان مانعین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مردوں کی طرح عورتیں بھی رمضان کے روزے رکھتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، شب قدر میں جاگتی ہیں، تراویح کی نماز پڑھتی ہیں، اور تو پھر کس بنا پر انہیں عیدگاہ جانے اور ان تمام اعمال حسنہ کی انجام دہی پر خوشیاں منانے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ شکرانے کی 2 رکعت نماز عید پڑھنے اور واعظ نصیحت کی باتوں کے سننے سے روکا جاتا ہے؟ اسی طرح عید الاضحیٰ میں اگر قربانی مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور ان کے کارنامے سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، تو پھر عیدگاہ جانے اور نماز عید پڑھنے میں کیوں انہیں مردوں سے الگ کر دیا گیا؟ بعض حضرات اس سلسلہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نئی چیزوں کو دیکھتے جو آج عورتوں نے ایجاد کر لی ہیں تو آپ انہیں مسجد جانے سے منع فرما دیتے۔
جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ان کے لیے کسی طرح بھی حجت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اس قول سے مقصد عورتوں کو مسجد یا عیدگاہ جانے اور وہاں نماز پڑھنے سے روکنا نہیں تھا، بلکہ انہیں نت نئے انداز سے بن سنور کر اور زیب و زینت کر کے مسجد میں جانے سے روکنا تھا، اور انہیں یہ بتانا تھا کہ تمہاری یہ حرکتیں ایسی خراب ہیں کہ اگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو میرے خیال میں تم لوگوں کو مسجد میں جانے سے روک دیتے، اس واسطے تم لوگوں کو سادہ لباس میں بغیر خوشبو لگائے اور زیب و زینت کی مسجد جانا چاہیے، تاکہ نہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو اور نہ کسی قسم کا فتنہ۔ اگر ماحول کے بگاڑ اور عورتوں میں نت نئے انداز سے بننے سوننے کی بیماری کے حوالے سے انہیں مسجد اور عیدگاہ جانے سے روکنا ہے تو یہ حضرات بتائیں کہ انہیں مطلق بازار جانے اور شادی وغیرہ کی تقریبات میں شریک ہونے سے کیوں نہیں روکتے۔